غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمرو سے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا، آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھتے، پھر واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو وہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار عشاء میں انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی، مقتدیوں میں سے ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا، معاذ اس کو برا کہنے لگے۔ یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ اس شخص نے جا کر معاذ کی شکایت کی۔ آپ نے معاذ کو فرمایا، تو بلا میں ڈالنے والا ہے، بلا میں ڈالنے والا، بلا میں ڈالنے والا 3 بار فرمایا، یا یوں فرمایا کہ تو فسادی ہے، فسادی، فسادی۔ پھر آپ نے معاذ کو حکم فرمایا کہ مفصل کے بیچ کی 2 سورتیں پڑھا کرے۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ مجھے یاد نہ رہی کہ کون سی سورتوں کا آپ نے نام لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 701۔ اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا، کہا کہ مجھے ابو مسعود انصاری نے خبر دی کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر سے جاتا ہوں، کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دیں۔ خبردار، تم میں سے لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 702۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں، لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 703۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوا ہوں کہ فلاں صاحب فجر کی نماز بہت طویل کر دیتے ہیں۔ اس پر آپ اس قدر غصہ ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں، تم میں بعض لوگ نماز سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث ہیں، پس جو امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سبھی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 704۔ محارب بن دثار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا، آپ نے بتلایا کہ ایک شخص پانی اٹھانے والے 2 اونٹ لیے ہوئے آیا۔ رات تاریک ہو چکی تھی، اس نے معاذ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا، اس لیے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر نماز میں شریک ہونے کے لیے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں سورہ بقرہ یا سورہ نساء شروع کی، چنانچہ وہ شخص نیت توڑ کر چل دیا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجھ کو برا بھلا کہا ہے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو؟ آپ نے 3 مرتبہ فتان یا فاتن فرمایا۔ سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی سورتیں تم نے کیوں نہ پڑھیں؟ کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند نماز پڑھتے ہیں۔ شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آخر جملہ کیونکہ تمہارے پیچھے الخ حدیث میں داخل ہے۔ شعبہ کے ساتھ اس کی مطابقت سعید بن مسروق، مصر اور شیبانی نے کی ہے، اور عمرو بن دینار، عبید اللہ بن مقسم اور ابو زبیر نے بھی اس حدیث کو جابر کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ معاذ نے عشاء میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، اور شعبہ کے ساتھ اس روایت کی مطابقت اعمش نے محارب کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 705۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر اور پوری پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 706۔ ابو قتادہ حارث بن ربیع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔ ولید بن مسلم کے ساتھ اس روایت کی مطابقت بشر بن بکر، بقیہ بن ولید اور ابن مبارک نے اوزائی کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 707۔ عبداللہ بن ابی نمر قریشی نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی۔ آپ کا یہ حال تھا کہ اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے نماز مختصر کر دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 708۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز طویل کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 709۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں گا، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اس درد کو جانتا ہوں جو بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 710۔ ایوب سختیانی نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے جابر سے فرمایا کہ معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 711۔ عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے آمش نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے عرض کی کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں، اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رو دیں گے اور قرأت نہ کر سکیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ میں نے وہی عذر پھر دہرایا، پھر آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ خیر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کرا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مزاج ذرا ہلکا پا کر 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ گویا میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ آپ کے قدم زمین پر نشان کر رہے تھے۔ ابو بکر آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارے سے انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو میں بیٹھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سنا رہے تھے۔ عبداللہ بن داؤد کے ساتھ اس حدیث کو محاذر نے بھی آمش سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 712۔ ابو معاویہ محمد بن حازم نے آمش کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نماز کی خبر دینے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں
اور جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو شدت گریہ کی وجہ سے آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تو بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ پھر میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم کہو کہ ابو بکر نرم دل کے آدمی ہیں، اور اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے اگر عمر سے کہیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ صواحب یوسف سے کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ ہلکا پن محسوس فرمایا اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے پاؤں زمین پر نشان کر رہے تھے۔ اس طرح چل کر آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ جب ابو بکر نے آپ کی آہٹ پائی تو پیچھے ہٹنے لگے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے تو ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 713۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر نماز ختم کر دی تو آپ سے ذوالیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ اٹھے اور دوسری رکعتیں بھی پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، پہلے کی طرح یا اس سے بھی کچھ لمبا سجدہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 714۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی صرف 2 ہی رکعتیں پڑھیں اور بھول سے سلام پھیر دیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ نے صرف 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، پس آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 715۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابو بکر سے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریہ وزاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہہ دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس چپ رہو، تم لوگ صواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی ہوئی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 716۔ سالم بن ابو الجعد نے کہا کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو خداوند تعالی تمہارے منہ الٹ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 717۔ ابو معمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے عبد العزیز بن صہیب سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 718۔
حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 719۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 720۔